فارسی میں ایک عجیب بات ہے کہ جب اہمیت کا اظہار کرنا ہو، بس آپ متوجہ رہی، جب اہمیت کا اظہار کرنا ہو تو است بعد میں لگتا ہے، موصوف پہلے آتا ہے۔ کیا کہنے؟ لیکن اس شعر میں پہلے اہمیت آ گئی ہے، موصوف بعد میں آ گیا۔ جب ایسا ہو جائے تو فارسی والے کہتے ہیں کہ وزن آیت است، کہ یہ شعر اب شعر نہیں رہا، آیت کے وزن پہ آ گیا۔ پہلے تو میں اس کی حدود و قیود تو آپ کی خدمت میں عرض کروں نا کہ جس شعر پہ ہمیں 10 دن بات کرنی ہے، کیا ہم اس سے واقف بھی ہیں کہ نہیں؟ تجھے تو اس کی تھوڑی سی، اس کی جو گرامر کے حساب میں اس شعر کی، اس مصرے کی شکل ہے، لیکن اگر آپ اس پورے شعر کو پڑھیں نا تو اس کے 2 مصرے اور بھی ہیں جو حذف ہیں۔ وہ کسی مقام پہ میں آپ کو یہ پورے اس کے مصرے سنا دوں گا کہ آخری 2 شعروں میں کیوں حذف کر دیے گئے، ملا کے پیٹ میں درد کیوں اٹھا۔ یہاں تک تو وہ برداشت کر گیا کہ حسین نے واقعی بیعت نہیں کی، واقعی ہاتھ نہیں دیا، حالانکہ پورا شعر شرح کی قابل ہے کہ ہم سالوں بیٹھے رہے۔ کیوں؟ کہ اسی جس نے یہ شعر کہا تھا نا 633 ہجری میں، اسی شعر کے اسناد پر اور اسی کے وزن پر بہت سارے شعراء نے ایسے شعر کہے تھے، لیکن چشتی اجمیری نے 633 ہجری میں یہ شعر کہا تھا اور آیت کے وزن پہ کہا تھا۔ زمین قرآن تھی جس پہ یہ شعر قائم ہوا تھا، لیکن اس نے جب اپنے کسی شاگرد سے یہ بیان کیا تو اس کی شرح بھی کی، اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا چشتی اجمیری علیہ رحمہ؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا، اگر میری ولایت کی تمہیں حد معلوم کرنی ہو تو میرا یہ شعر میرے دیوان سے لے لینا، تجھے پتہ چل جائے گا میں کس پائے کا ولی ہوں، یعنی میرے پاس کون سی حقیقت آ گئی ہے، میں کیا جاننے لگا ہوں، یعنی میں نے جان لیا ہے کہ کلمہ طیبہ کا پالن ہار حسین ہے۔ اب اگر میں نے آپ کو یہاں تک لے آیا ہوں اپنے ساتھ تو اب دیکھیے قرآن کی آیت میں سورہ ابراہیم میں خدا نے کیا کہا، الم تر کیف، اے میرے رسول کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اے رسول کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی، کا شجرۃ طیبۃ، کہ میرے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے، یعنی شجرہ طیبہ کلمہ نہیں، کلمہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ اب جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے تو اب جو بھی شجرہ طیبہ میں آتا ہے وہ زبان سے کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ظہیر بھائی کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے سرکار؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ خود شجرہ طیبہ ہے اور اللہ کہتا ہے میرا کلمہ طیبہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ اگر مجسم ہو جائے لا الہ الا اللہ تو کون بنے گا؟ ابو طالب بنے گا، محمد بنے گا، علی بنے گا، سیدہ بنے گی، سیدہ خدیجہ بنے گی، عبد المطلب بنیں گے، ہاشم بنیں گے، عبد مناف بنیں گے۔ تو یہ شجرہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ اس کی مثال ہے، یہ کلمہ طیبہ کی مثال نہیں ہے۔
اچھا آئیے پھر تھوڑا سا اور کوشش کرتے ہیں قرآن کے پاس جانے کی کہ اللہ کے کلام بتائیے تو صحیح، یہ شجرہ طیبہ جو کلمے کی مانند ہے یا کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے، یہ کلمہ طیبہ شروع کب ہوا؟ یہ اللہ کی خواہش کب بنا؟ اللہ نے کب کلمہ اتارا لا الہ الا اللہ؟ کیا ہوا؟ پھر پہلا فرد تو آدم ہی ہے نا، اور وہی اللہ کے سارے راز لیے ہوئے۔ تو چلیے نا ہم اپنے بابا کے پاس پہنچے کہ بابا جی آپ نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ لیکن بابا جی تو کہتے ہیں میں نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا، مجھے تو کہا گیا تھا آنکھیں کھول لی ہیں آدم، میں نے کہا کھول لی ہیں۔ کہا تو پھر آسمان کی طرف دیکھ کر ان کے نام ان فرشتوں کو بتا دے۔ تو اب آدم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، یا محمود، اسماعیل صفت استعمال کیا ہے۔ عجیب وہ بھی ایک بحث ہے کہ آدم جو ہے وہ اس نے یہ نام صرف اللہ کے صرف اتنا کہنے پہ بھی اسما پڑھ کے سنا دے تو آدم نے سنا دیے، لیکن وجود آدم میں دیکھنا پڑے گا کہ وجود آدم صرف روح سے تھا یا علم بھی تھا؟ یہ صرف کہنے پہ آ گیا تو کیا کہا کہ تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ اتنا کہہ کے آدم چپ ہو گئے، اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ ہے، یعنی آدم نے 5 نام لے کے بتائے کہ یہ کلمہ طیبہ ہیں، یعنی یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اب جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہنا چاہتا ہے یا کہہ رہا ہے، اگر اس کی معنویت میں محمد اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین نہیں ہے تو یہ کلمہ باطل ہے۔ لا الہ کہتے رہیے، کوئی پاک ہونے والا نہیں جب تک شجرہ طیبہ سے محمد الرسول اللہ پھر شجرہ طیبہ کو پروان چڑھانے والا علی ولی اللہ نہ کہا جائے۔ اس وقت ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کہلائے۔ یہ کس حد تک تو تھا تعارف کلمہ۔ آگے ہم چلتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی ہم پاک کیوں نہیں ہوتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کہنا کیوں ضروری ہے۔ پھر محمد الرسول اللہ خود محمد کے لیے کافی نہیں ہے۔ دیکھیں یوم غدیر تو آپ تاریخی طور پہ کہتے ہیں، ویسے میں کیونکہ وہیں رہتا ہوں سعودی عرب میں اور جاتا رہتا ہوں غدیر کے میدان میں، زیارت ہوتی رہتی ہے، ہم لوگ جاتے ہیں وہاں، لیکن عجیب بات ہے میں کبھی میدان غدیر نہیں کہتا، نہ میں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کبھی کہتا ہوں کہ یہ غدیر کے دن کی بات ہے، نہیں، یوم اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے دن کی بات ہے، اور اللہ کے دن میں رسول سے کہا جا رہا تھا، تاریکی میں نہیں، اللہ کے دن میں روز روشن کہا جا رہا تھا۔ اگر ولایت نہیں بیان کرو گے تو تمہاری رسالت میرے لیے کسی کام کی نہیں۔ جب رسول کا خطاب رد کیا جا رہا ہے تو جو کوئی ملا منبر سے بیٹھ کے ولایت کے بغیر صرف اعمال بتا کے چلا جائے گا وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں اعمال کا باغی نہیں ہوں، خدا نخواستہ، جو کام میں خود کرتا ہوں آپ کو کیوں روکوں گا؟ میں نماز پڑھتا ہوں میں آپ کو کیوں روکوں گا؟ میں روزہ رکھتا ہوں آپ کو کیوں روکوں گا؟ میں نے 8 حج کیے ہیں، میں آپ کو کیوں روکوں گا بھی حج نہ کرو؟ میں خود زکوٰۃ الحمدللہ دیتا ہوں نصاب پہ، میں آپ کو کیوں روکوں گا کہ آپ نہ دیں؟ میں خود خیرات کرتا ہوں، آپ کو کیوں کہوں گا کہ نہ کریں؟ عزاداری میں خود کرتا ہوں، آپ کو کیوں روکوں گا؟
جو کام ہم خود کرتے ہیں وہ آپ کو کیوں روکوں گی؟ لیکن بات یہ ہے کہ کیا مردہ اعمال اٹھا کر کدھر لے جائیں گے؟ اگر اس مردہ عمل میں روح ولایت نہیں ہوگی تو اس مردہ عمل کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ اچھا چلیے ایک حدیث سن لیجئے، صادق نے ارشاد فرمایا، بس میں ذہن پہ تمام کروں، نفس المحموم، اللہ اکبر، لا ظلم نہ تشبیہ، جس کا نفس دکھ محسوس کرے ہمارا، وہ تشبیہ کی حالت میں رہتا ہے۔ جس نفس نے ہمارے اوپر ہوئے ظلم کو محسوس کیا، وہ حالت تشبیہ میں رہتا ہے، ہر وقت حالت تشبیہ میں رہتا ہے۔ وَهَمَّهُ لَنَا عبادہ، اور جس نے ہمارے اس ظلم پر جو ہمارے اوپر ہوا ہے اس پر بیٹھ کر آہ کی، ہمہ غم کا اظہار کیا، اس نے عبادت کی۔ جس نے محسوس کیا اس نے تسبیح کی، جس نے اس غم کو اس کا اظہار کیا اس نے اللہ کی عبادت کی۔ ہم جو اتنے یہاں بیٹھے ہیں اور میں 1 گھنٹے سے سما خراشی کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے ہم کوئی ذہنی تسکین حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے جس میں شیطان کا گزر نہیں۔ مجلس میں شیطان کا گزر نہیں ہے، ہم ایسی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں جو پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ، وہ ہوگا کلمہ طیبہ۔ جو پڑھیں گے ہم نماز کی حالت میں اور 100 شکوک کے ساتھ پڑھیں گے، وہ کلمہ طیبہ نہیں ہوگا۔ ہم اسی لیے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فطرتاً انسان نظر آتے ہیں، ہم بالکل انکار نہیں کرتے کہ آپ انسان نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ حسینی بنیں گے تو پتہ چلے گا کہ اہل کلمہ ہیں۔ اور اگر وہ پیدا نہیں ہوگا تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو آج ہماری 2 چیزیں آپس میں طے ہو گئی کہ ہمیں 57.5 سال حسین کے سمجھ میں تب آئیں گے جب ہم ان کا اسوائے قبلی یعنی پہلے کی زندگی اس کو نہیں ریسرچ کریں گے جس میں حسین نے جنت جیسی نعمت کو خلق کر دیا، اور بعد میں شہادت کے بعد میں اسوہ بادی جس میں حسین اللہ کی توحید کا ضامن بن کے ابھرا۔ یہ دونوں جب تک سمجھ میں نہیں آئیں گے 57.5 سال سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ پھر آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں دوبارہ، کیونکہ مجھے آگے چل کے بہت کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میری اور آپ کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہو اور کہیں بھی ہم ادھر ادھر نہ بھٹکنے پائیں۔ دیکھیں ہمارے پاس حسین کتنا ہے؟ 10 دن محرم کے، پہلے 4 سال نانا کی زندگی، 1 جنگ صفین، اس کے علاوہ کوئی ہے یا کچھ پیدل حج؟ اس کے علاوہ مجھے بتائیے حسین کتنا ہے آپ کے پاس؟ 57.5 سال حسین رہا ہے اس دنیا میں ظاہراً، بتائیے، اور 10 سال امامت کے ہیں حسین۔ حسین بطور امام کیا کرتے رہے 10 سال بعد از امام حسن مجتبی؟ کیا کیا اپنی 10 سالہ امامت میں؟ اللہ کا کون سا کام؟ یہ 10 دن نکال دیجیے کربلا کے، باقی حسین کی زندگی کے باقی کہاں ہیں دن؟ کس کے پاس ہیں؟ کون قصوروار ہے؟ کون قصوروار ہے یا منبر قصوروار ہے؟ حسین کی جوانی کدھر ہے؟ حسین باپ بھی بنے کدھر ہیں؟ حسین حسن مجتبی کے مقتدی بھی تھے تو کیسی زندگی گزاری؟ یہ سب ڈھونڈنا پڑے گا نا، کہاں ہے حسین؟
57 سال میں چلیے 6 سال کا حسین، چلیے بہت میں نے آپ کو رعایت دے دی، 10 سال کا حسین آپ کے پاس ہے، سب دن ملا کے 10 شہادت کے، 4 سال وہ ملا لیجئے، سب ملا ملو کے 10 سال کا حسین آپ کے پاس ہے۔ 50 سال حسین کی زندگی کدھر ہے؟ کوئی دے گا مجھے کہ بس میں 1 گھنٹہ آپ سے واہ واہ کروانے آیا ہوں؟ وہ تو مجھے اتنے آتی واہ واہ، جو نجف میں مجلس پڑھ چکا ہو، جو مدینے میں پڑھ چکا ہو، جو کربلا میں پڑھ چکا ہو، جو مشہد میں تہران میں پڑھ چکا ہو، آپ مجھے کیا داد دیں گے جب مجھے علماء دیتے رہے؟ کیا کریں گے؟ لیکن 1 گھنٹہ جو میری قوم نے مجھے امانتاً دیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے میں امانت میں خیانت کروں؟ میرے سے ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں یہ کر سکتا، لیکن میں آپ سے سوال ضرور کروں گا کہ 50 سال کا حسین ڈھونڈ کر لائیے، پتہ تو چلے باقی حسین کی زندگی ہے کیا ہے، حسین نے اس میں کیا کیا ہے، حسین کی سیرت کیا تھی، حسین کا کردار کیا تھا، حسین جو اللہ کے لیے آیا تھا پھر اس نے اللہ کے لیے کیا کیا کیا۔ چلیے باقی 10 دن نکال دیجئے، حسین نے اپنے باقی 9 سال امامت کے، حسین نے کیا کیا، امامت کیسے سنبھالی، کیسے چلائی، کائنات میں کیسے ظہور کیا، کائنات کو کیسے اپنی گرفت میں رکھا، کیونکہ قدرت و تصرف تو حسین کا بہت ہے، ایک ہی وقت میں صابر بھی ہے، مقتول بھی ہے، کائنات کو سنبھالے ہوئے بھی ہے، ایک ہی وقت میں حسین کے تو بہت ساری روپ ہے، لیکن ہم نے کبھی ڈھونڈے؟ یہ ڈھونڈنے ہیں ہمیں۔ اچھا دیکھیے 28 رجب کو، آج یہی ہے نا ہماری روایتی انداز کہ آج مجھے پڑھنا ہے کہ جی مدینہ سے روانہ کیسے ہوئے، تو ضرور پڑھیں گے کیونکہ معصومین کے قول ہیں اور اسناد کے ساتھ ہے کہ فضائل سے زندگی سنوارو، مصائب سے اللہ کو زمین پہ اتارو۔ سمجھ رہے ہیں نا میرے؟ یہ ساری چیزیں معصوم کہہ چکے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور کیونکہ ہم نے آگے عرفانیات کا سفر کرنا ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، تو آج ہی ہم طے کر لیں سارے جھگڑے تاکہ آگے ہم پھر روانی سے چل سکیں۔ حسین کہاں ہے؟ حسین کو کہاں سے ڈھونڈیں؟ کہاں سے ملے گا؟ بھائی حسین موجود ہے، حسین تو بعد از شہادت بھی موجود ہے، ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمیں حسین نہیں ملے گا، لیکن حسین کا کردار تو ڈھونڈ کے لانا ہے۔ 28 رجب کو آپ نے کہا کہ حسین مدینہ سے چلے، اور 4 شعبان تک مورخین متفق ہیں کہ 4 شعبان کی صبح حسین مکہ میں ورود کر گئے اور ٹھہرے کہاں؟ اپنی نانی خدیجہ کے محل میں۔ لیکن عجیب بات نہیں سب کا، عجیب بات